السوال الثامن عشر هل تقولون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر علی الاحکام الشرعیہ فقط ام اوتی علوما متعلقۃ بالذات والصفات والافعال للباری عز اسمہ والاسرار الخفیہ والحکم الالہیہ وغیر ذلک۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شریعت کے احکام کا علم تھا، یا آپ کو احکام شریعت کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کے افعال یعنی قدرتوں کا بھی علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے مخفی اللہ کے نبی کو حکمتوں کا بھی علم ہے جس تک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو الہی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ صرف شریعت کا علوم تھا یا شریعت کے احکام کا علم بھی تھا، اسرار کا علم بھی تھا، حکم کا علم بھی تھا، اور اللہ کی ذات اور صفات کا علم بھی تھا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الجواب نقول باللسان ونعتقد بالجنان، ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق قاطبۃ بالعلوم المتعلقۃ بالذات والصفات والتشریعات من الاحکام العملیہ والحکم النظریہ والحقائق الحق والاسرار الخفیہ وغیرہ من العلوم ما لم یصل الی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے دل سے، اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کو شریعت کے احکام کا علم بھی ہے، اور حکمتوں کا علم بھی ہے، اسرار کا علم بھی ہے، راز مخفی ان کا بھی علم ہے، آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہے، اور اس کے بارے میں اتنا علم ہے کہ جتنا کائنات میں کسی اور کو علم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتی علم الاولین والآخرین، اللہ کے نبی کو اولین کا علم بھی دیا ہے اور اللہ کے نبی کو آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ اولین آخرین پر بھی بات ہم انشاءاللہ تحذیر الناس میں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بات وہاں پر ہوگی، کیونکہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، اس کو بنیاد بنائے حضور کی نبوت بذات کے لیے، اور یہ بنیاد کیسے بنتی ہے یہ وہاں جا کر بات کریں گے۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کے نبی کے پاس علم الاولین بھی ہے اور حضور کے پاس علم الآخرین بھی ہے، پہلوں کا علم بھی ہے، بعد والوں کا بھی ہے، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الخلق کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور دیگر کے بارے میں اللہ کسی کے پاس حضور سے زیادہ علم نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ، فرماتے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر کلی، کائنات کی ہر جزئی کا علم بھی ہو، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس وقت دنیا میں جو بھی حادثہ ہو، جس وقت دنیا میں جو بھی معاملہ ہو، جس وقت دنیا میں جو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ پیش آئے، اس کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہو، ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے پاس مخلوق سے علم تھوڑا ہے۔ فرماتے اس کی ایک مثال سمجھ لو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہدہد یہ ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، حضرت سلمان فرمانے لگے ایک دن ہدہد کو موجود نہیں پایا تو فرمایا ہدہد کہاں پر ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا تو معقول بہانہ بنا کر لائے گا، عذر پیش کرے گا، ورنہ میں آج کو بہت سخت سزا دوں گا۔ ہدہد آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، آج ادھر نہیں تھے؟ اس نے کیا کہا تھا، میں آج آپ کو ایسی خبر دوں گا، انی احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سلمان آج میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا، کسی ایک چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس علم زیادہ ہے جس کو چھوٹی سی چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اگر کسی ایک جزئی ایک حادثے کا اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہو، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق سے کم ہے یا کسی آدمی کا علم زیادہ ہو گیا ہے۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا۔ نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو ہدہد کا علم اللہ کے نبی حضرت سلیمان سے زیادہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ سلیمان کے پاس علم زیادہ ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ہدہد کو پتہ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں، تو اسے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہدہد کا علم اللہ کے حضرت سلیمان سے زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر کلی، ہر جزئی، ہر واقع، ہر نیک اور بد کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور اگر کسی ایک واقعہ کا علم حضور کے پاس نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کے پاس ہو جائے، اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اعلیٰ ہے اور اللہ کے نبی اس سے اعلیٰ نہیں، یا اس کے پاس علم زیادہ ہے اور حضور کے پاس علم اس سے کم ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا